اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نساء آیت نمبر 2، 3، 4 تین آیت پڑھیں گے۔ آیت نمبر 2، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اب یہ سیکنڈ آیت جو ہے، آیت نمبر 2 سورہ نساء، اس میں یتیموں کے تعلق سے وَآتُوا الْيَتَامَى، یعنی کہ یتیم جو ہیں ان کا جو بھی مال ہے، اموالہم، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، ان کا جو بھی مال، ان کی جو بھی پراپرٹی یتیموں کی جو ہے وہ ان کو ادا کرو، واپس دو جب وہ اپنی پراپر ایج میں آ جائیں، میچور ہو جائیں۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ایسا نہ ہو کہ تم اس یتیم کی پراپرٹی سے اپنی کوئی خبیث ورڈ آتا ہی اسی لیے کہ اپنی کوئی بیکار سی خبیث یعنی کہ جو چیز ہو اس کو بدل کے دے دو، اور جو طیب جو چیز ان کی ہے وہ خود رکھ لو۔ یعنی کہ پراپرٹی میں سے بھی جیسے بندہ ایسا کرتا ہے کہ مطلب جو بکواس پراپرٹی ہے وہ بولو کہ یہ ہے تیری، اور جو اچھی ہے اگر تو وہ خود رکھ لے گا اور ایسا بتائے گا کہ نہیں بس یہ جو سڑی ہوئی ہے وہ تیری ہے۔ تو وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ایسا نہ ہو کہ تم خبیث چیز سے طیب چیز کو بدل دو اور خود رکھ لو طیب اور دوسروں کو دے دو خبیث۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور مت کھا جاؤ ان کے مالوں کو، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ ان کے یعنی کہ تم ان کے مالوں کو تمہارے مال سے مطلب بدل کے اس کھا نہ جاؤ، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کیونکہ اگر تم نے یہ کیا تو یہ جو چیز تم نے کی ہے وہ حُوبًا كَبِيرًا ہے، یعنی کہ میجر سن میں آتا ہے، وہ بہت بڑا سن اگر اس طرح سے تم کھا جاؤ گے تو۔ To orphans restore their property when they reach their age, nor substitute your worthless things for their good ones, and devour not their substance by mixing it up with your own, for this is indeed a great sin. یعنی ان کے مال کو اپنے مال سے مکس کر لو، پھر وہ کچھ برسوں تک کا چلتا رہے، پھر اس کے بعد ایسا بتاؤ کہ دیکھو بھئی یہ جو بکواس یہ جو تھا یہ تمہارا، یہ ہمارا اچھا والا۔ ایسا تو خیر دنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے، اسی لیے اللہ نے بھی تو آیت اتارا نا۔ اب اس کے اندر جو نوٹ ہے 507، جسٹس ٹو آرفنز از انجوائنڈ، اللہ نے حکم کیا ہے کہ جو یتیم ہے اس کے ساتھ عدل اور انصاف کرو۔ And 3 things are particularly mentioned as temptations in the way of guardian، اس لیے کہ جو بھی ان کا گارڈین بنتا ہے یتیموں کا تو وہ 3 طرح کی جو چیز ہے جس کا ذکر کیا گیا کہ وہ پھر جو گارڈین ہے اس کے لیے وہ ایک مطلب اس کو وہ لالچ ہوتی ہے یا وہ للچاتا ہے یا غلط چیز کرتا ہے، اس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ لالچ کی وجہ سے ہی
کچھ نہ کچھ غلط کرتا ہے. تو یہاں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا خاص طور پہ. نمبر 1, he must not postpone restoring all his ward's property when the time comes. جب وقت آ جائے کہ جو بھی یتیم کی دیکھ بھال جو کر رہے تھے, جو بھی اس کے دیکھ بھال کرنے والے, اس کے مطلب گارڈین, تو وہ اس چیز کو ایسا نہ کرے کہ اچھا آج نہیں کل, ارے ابھی نہیں 1-2 سال کے بعد کر دیں گے, کہ ایسا نہ کرے. جو اس کی پراپرٹی ہے ٹائم آ جائے تو اس کو فوراً کے فوراً اس کو ادا کر دو, ریسٹور کر دو. تو یہ ایک جو دیکھ بھال کر رہا تھا گارڈین, اس کے لیے یہ ایک وہ ہے ٹیمپٹیشن ہے جس سے کہ اللہ روک رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر دوسرا جو ہے وہ یہ ہے, نمبر 2, if there is a list of property, it is not enough that list should be technically followed. کیونکہ اگر سمجھو کہ اس یتیم کی پراپرٹی کی لسٹ ہے تو وہ لسٹ جو ہے وہ کافی نہیں ہے کہ تم صرف اسی کو فالو کرو. اس لیے کہ جو لسٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے اور دینے کے ٹائم پر سمجھو بندہ جو ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے بھئی اس کی 2 دکان ہے یا وہ 1 مکان ہے یا جو بھی ہے, تو وہ اس بولے گا یہ والا تمہارا مکان ہے, یہ دکان ہے, یہ دکان, تو وہ کوئی بھی بیکار بکواس دکان جو ہے وہ اٹھا کے دے گا نا. اس لیے وہ لسٹ جو ہے سمجھو وہ لسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی ان کا ایسا ایسا مطلب چیزیں تھی, یا برتن ہے, تانبا پتل جو بھی ہے, سمجھو چاندی کی چیزیں ہیں, کچھ بھی ہے, تو وہ تمام چیزیں جو ہوتی ہے نا, تو اس کے لیے خالی لسٹ جو اس کو فالو کرنا ضروری وہ کافی نہیں ہوگا. یعنی the property restored must be of equal value to the property received. جب تم نے اس بچے کی جو بھی پراپرٹی تھی, جب تم نے اس کو لیا تھا تو اس کی جو ویلیو تھی اسی ویلیو کے برابر وہ پراپرٹی ہونا چاہیے جو تم اس کو لوٹا رہے ہو. The same principle applies where there is no list. اور جہاں لسٹ نہیں ہوئے گا تو وہاں پر پھر یہی چیز جو ہے, یہی اصول, یہی رول جو ہے اپلائی ہوگا. اور نمبر 3, تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے, if property is managed together, یعنی اس یتیم کی پراپرٹی اور خود کی پراپرٹی کو ملا کے ساتھ میں مینج کیا جا رہا ہے, ملا جلا کے, مکس کر کے. اور where perishable goods must necessarily be consumed, لیکن کچھ اس کے سامانوں میں ایسی بھی چیزیں تھی کہ جو وقت کے ساتھ خراب ہو جاتی, تو اس کو تو تم کو استعمال کرنا ہی پڑے گا, کر لو گے. The strictest probity is necessary when the separation takes place. تو جب تم اس کا مال علیحدہ کر کے دو گے تو سختی کے ساتھ تم کو, ایمانداری کے ساتھ تم کو اس کو الگ کرنا پڑے گا. ضروری ہے وہ ایمانداری, ضروری ہے وہ بھی سختی کے ساتھ. اینڈ دس از انسسٹڈ آن, اس چیز کے لیے خاص تاکید کی گئی ہے. اب ہے آیت نمبر 3 سورہ نساء. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. وَإِنْ خِفْتُمْ, اور اگر تمہیں یہ خوف ہے, اللہ تقسطوا, کہ تم جو ہو وہ صحیح انصاف, تقسطوا میں قسط, قسط یعنی کہ مطلب عدل اور انصاف, جسٹس. تو تمہیں یہ خوف ہے کہ تم نہیں کر سکو گے صحیح عدل اور انصاف یتیم کے ساتھ. فن کے ہو, تو تم نکاح کرو
ما ताब लकुम मिनन निसाए, जो भी तुम्हारी पसंद की अगर औरत हो उससे निकाह कर लो, मसना व सुलासा व रुबा, यानी कि 2 2 3 3 4 4 ऐसा बोला गया कि यानी या तो तुम 2 से 2 या 3 या 4। फाइन खिफ्तुम, लेकिन अगर तुम्हें ये खौफ है अल्लाह तादिलू, कि तुम अदल के साथ उनके साथ नहीं चल सकोगे, 3 या 4 बीवियां अगर रखी और उनके साथ सही अदल का मामला नहीं किया, फवाहिदतन, तो फिर तुमको एक ही रखनी पड़ेगी, एक ही वाहिद बीवी बस। औ मा मलकत ऐमानुकुम, और या फिर वो जो कि तुम्हारे बांदियां, गुलाम बांदी जो है समझो, उसमें से तुम किसी से शादी कर लो, क्योंकि उसके लिए तुमको बहुत ज्यादा सब देना भी नहीं पड़ता, मतलब डावर उसको कम भी दिया जा सकता है, आधा भी दिया जा सकता है। ज़ालिका अदना अल्लाह ताउलू, और ये है कि मतलब बिल्कुल जैसे जिसको बोलेंगे ना ज्यादा सूटेबल है वो, ताकि तुम जो हो मतलब नाइंसाफी कहीं ना करो, नाइंसाफी से बचने के लिए। इफ यू फियर that you shall not be able to deal justly with the orphans, marry women of your choice, 2 or 3 or 4. But if you fear that you shall not be able to deal justly with them, then only one, or that which your right hand possess, that will be more suitable to prevent you from doing injustice. इसमें 3 नोट्स है, नहीं 2 है, एक तो 508 है और एक 509 है, 2 नोट्स है। Notice the conditional clause about orphans, introducing the rules about marriage. यहाँ पर जो भी यतीम लड़कियां जो होंगी, क्योंकि ये लड़कियों के ताल्लुक से कि यतीम लड़की है जिसकी देखभाल हो रही है, उसकी प्रॉपर्टी भी है, और अब वो मतलब जवान हो जाए तो बंदा सोचता है कि मैं इसी से शादी कर लूं, तो फिर ये प्रॉपर्टी जो है ये भी मतलब घर ही में रहेगी ना। लेकिन होता ये है अक्सर कि वो अगर ऑर्फन लड़की से शादी करेंगे तो वैसे ही तुम्हारे पास वो पल के बड़ी हुई है, तो उसके साथ हो सकता है कि मतलब बुरा सुलूक हो, और वो एकदम बीवी का जैसे एक राइट्स होते हैं वो भी उसको ना मिले, और मतलब क्योंकि वो तो इस तरह से कोई बात हुई ना, तो कहा गया कि तुम निकाह करो, मतलब तुम्हारी चॉइस की जो भी है। और फिर बंदा ये भी सोचता है ना कि उसको के डावर भी उसको भी क्यों दूं, सब घर की बात है, अंदर की। दिस रिमाइंड्स अस ऑफ द इमीडिएट ओकेजन ऑफ द प्रोमलगेशन ऑफ दिस वर्स, क्योंकि ये जो आयत आई है वो उस वक्त की है ज्यादा, तो कि जंगे उहद के बाद जो इतने सारे मुसलमान शहीद हुए थे और कैप्टिव्स भी हुए थे, तो कुछ कैप्टिव हुए थे लेकिन शहीद बहुत हुए थे, उसमें बहुत सारे मतलब रह गए थे यतीम और बेवाएं। It was after Uhud when the Muslim community was left with many orphans and widows and some captives of war. तो ये उस वक्त ये आयत जो है ये नाजिल हुई। Their treatment was to be governed by principles of the greatest humanity and equity. यानी उनके साथ जो मामला करना है तो वो तुमको बहुत ज्यादा यानी इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि जैसे एकदम सही बराबरी का एक सही मतलब उसके साथ मतलब तुमको बरतना है, और इंसानियत जो है वो बहुत उम्दा लेवल पे मतलब होनी चाहिए कि जो उसके उसूल है वो पूरे करने चाहिए। Their treatment was to be governed by principles of the greatest humanity and equity. The occasion is past. अब वो तो वक्त चला गया ना उहद का, but the principles remain. लेकिन जो भी उस वक्त के कायदे कानून जो भी है वो आज तक है। Marry the orphans if you are quite sure that you will in that way protect their interest and their property. अगर तुमको इस बात का यकीन है
تو ہی اس یتیم جو بھی لڑکی ہے اس سے تم شادی کرو. تو تم کو یہ چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ تم حفاظت کرو گے اور جو بھی جس طرح سے ایک عورت کے رائٹس ہے وہ پورے کرو گے اور اس کی پراپرٹی جو ہے اس کی بھی صحیح دیکھ بھال کرو گے with perfect justice to them اور ان کے ساتھ صحیح عدل اور انصاف کرو گے and to your own dependence if you have any اور تمہارے اپنے کبھی کوئی ہو کہ بھئی کوئی شادی تھی یا کوئی بیوی ہے اس کا کوئی بچے ہے تمہارے اپنے یار وہ سمجھو کہ شادی ہے تو ٹوٹ گئی یا وہ گزر گئی عورت یا جو بھی ہے تو تمہارا اپنا بھی اگر کوئی ہے تو وہ اس کے ساتھ بھی صحیح معاملہ کرو گے اور یہاں اس لڑکی کے ساتھ بھی. If not, make other arrangements for the orphans. لیکن اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ وہ یتیم لڑکی کی شادی کہیں اور کرو. پھر 509 جو ہے the unrestricted number of wives of the times of ignorance یعنی وہ جو جہالت کا دور تھا اس میں لوگ بہت ساری عورتیں جو ہے شادی کر کر کے جمع کر لیتے تھے was now strictly limited to a maximum of 4. اب جو ہے اسلام آنے کے بعد یہ چیز کو ختم کیا گیا اور اس پہ پابندی لگ گئی اور اب صرف 4 ہی بیوی ہیں 4 کے اوپر نہیں جانا ہے. provided you could treat them with equality اگر تم ان کے ساتھ بہت برابری کا سلوک رکھو گے تو نہیں تو پھر ایک ہی. اب ہے آیت نمبر 4 وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. وَآتُوا النِّسَاءَ ادا کرو عورتوں کو بیوی یعنی جو شادی کی ادا کرو عورت کو نساء صدوقاتہن نہلا اس کا ڈاور جس کو کہ فرض ہے وہ دینا ہے وہ عورت کو شادی میں اس کا جو بھی ڈاور طے کیا ہوا وہ ادا کرو. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ لیکن اگر وہ خود تمہارے لیے فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ اس میں سے کچھ تم کو وہ دے دے اپنی خوشی سے ادا کر دے یا جو بھی مطلب یا معاف کر دے دے منہ نفسن یعنی کہ اپنے خود اپنی مرضی سے فَكُلُوهُ تو کھاؤ پیو اس کو انجوائے کرو ہنیًا مَرِیًّا یعنی کہ اچھے مطلب ایک صحیح طریقے سے جس کو بولتے ہیں نا انجوائے کرنا ایسا کرو یعنی یہ نہیں کہ غلط حرکتیں کر کے وہ پیسے اڑا رہے ہو یا جو بھی ہے اس کو ایسا نہیں یعنی کہ صحیح طریقے سے کرو. And give the women on marriage their dower as an obligation, but if they of their own good pleasure remit any part of it to you, take it and enjoy it with right good cheer.